سے لے کر اب تک کی تاریخ کو بیان کر سکوں۔ آج ہندوستان کے چپے چپے اور کونے کونے میں مختلف تنظیموں، مختلف اداروں، اسکولوں اور کالجوں میں، مدرسوں اور مکتبوں میں، گلی کوچوں میں، پارک چوک چوراہوں میں غیر معمولی دھوم دھام سے جشن یوم آزادی منائی جا رہی ہے۔ آزاد ہندوستان کی داستان اور آزادی کی کہانیاں سنائی جا رہی ہے۔ وہ ہندوستان جو اپنی قدرتی حسن و جمال کی بدولت جنت عرضی کہلاتا تھا، وہ ہندوستان جو گوتم نانک اور چشتی کا وطن کہلاتا تھا، وہ ہندوستان جس کی فضا میں چشتی نے پیغام امن، نانک نے پیغام محبت، گوتم نے پیغام امن اور رام کے پیغام الفت گونجتی رہتی تھی، وہ ہندوستان جس میں مریٹوں کی خودداری، چوہانوں کی بہادری، مسلمانوں کی وفاداری، چوہانوں کی بہادری، سکھوں کی جانبازی، ٹھاکروں کی اعلیٰ ظرفی، نوابوں کی وسعت قلبی کا چرچا ہوتا رہتا تھا، وہ ہندوستان جس میں مسلمان عرب تاجر امن کے پیغمبر بن کر آئے تھے اور اس کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو کر اس کو اپنا وطن بنا لیا تھا اور اس دیش کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا۔ آج بھی اس دیش کے چپے چپے میں ان مسلمانوں کی وفاداری و رواداری، تعمیر و ترقی اور فنکاری کے نشانات موجود ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، آج وہی وطن جہاں چشتی نے پیغام حق سنایا تھا، آج وہی وطن جہاں نانک نے وحدت کا گیت گایا تھا، آج وہی وطن جہاں پیار محبت کے پھول کھلتے تھے، آج وہی وطن جہاں محبت و اتفاق کے ترانے گونجتے تھے، آج وہی وطن جس کے اونچے اونچے پربت اور نیلے نیلے ساگر کو دیکھ کر کسی شاعر نے بڑے فخر سے کہا تھا کہ اس کے اونچے اونچے پربت، اس کے نیلے نیلے ساگر، کہ اس کے اونچے اونچے پربت، اس کے نیلے نیلے ساگر، دھرتی جیسے پھوٹ بہیو دودھ کی کچی گاگر، کہ اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر شاعر مشرق علامہ اقبال نے اس کو سارے جہاں سے اچھا کہا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستہ ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستہ ہمارا۔ مسلمانوں، آج ہمارا خوابوں کا یہی دیش ہندوستان فرقہ پرستی کا آگ میں جل رہا ہے، نفرت و تعصب کے شعلے میں جھلس رہا ہے، ہندو مسلم فسادات میں بہنے والے ناحق مسلمانوں کے خون سے، ناحق انسانوں کے خون سے سرزمین ہند لالا زار ہو رہی ہے۔ آج وہی وطن جہاں پیار محبت کے ترانے گونجتے تھے، وہ اب بموں کے دھماکے ہو رہے ہیں۔ آئے جنوبی فرقہ پرست، وطن فروش، ہندو مسلم اتحاد کے دشمن، بھارت کی ایکتا کے مخالف تم کو غداری وطن کہہ رہے ہیں، تم کو غیر ملکی ہونے کا الزام دے رہے ہیں، تم سے وطن دوستی کا ثبوت مانگتے ہیں۔ مسلمانوں، ان کو کہہ دو کہ غداری وطن کون ہے اور محب وطن کون ہے۔ پہلے یہ طے کرو کہ وفادار کون ہے، پہلے یہ طے کرو کہ وفادار کون ہے، وقت خود تم کو بتائے گا کہ غدار کون ہے۔ ہم پہ الزام بغاوت کے لگانے والوں، ہم پہ الزام بغاوت کے لگانے والوں، بے وفا کون ہے، اپنے اجداد سے پوچھا ہوتا۔ کتنے جانباز ثبوتوں نے دیا اپنا لہو، کتنے جانباز ثبوتوں نے دیا اپنا لہو، وطن پاک کی بنیاد سے پوچھا ہوتا۔ ہندوستان کی تاریخ کو یہ بغیر تعصب کی نگاہ سے دیکھنے والے، یہ فرقہ پرست وطن فروش شاید یہ بھول گئے، اس لیے ان سے پوچھو کہ بتاؤ ہندوستان میں پرچم حریت کو بلند کرنے والے کون تھے، بتاؤ ہندوستان میں انگریزوں سے ٹکر لینے والے کون تھے، بتاؤ ہندوستان میں آزادی کا پرچم بلند کرنے والے کون تھے، بتاؤ ہندوستان میں ایٹم بم بنا کر سونپنے والے کون تھے، بتاؤ ہندوستان کو لال قلعے کی عظمت دینے والے کون تھے، بتاؤ ہندوستان کو چار مینار کی بلندی دینے والے کون تھے، بتاؤ ہندوستان کو سورج اور چاند کی طرح چمکتا دھمکتا ہوا تاج محل کی خوبصورتی دینے والے کون تھے، بتاؤ ہندوستان کو جامع مسجد کی پرسکون عمارت دینے والے کون تھے، بتاؤ ہندوستان کو اپنے جگر کے خون سے سیراب کرنے والے کون تھے، بتاؤ لندن کی گول میز کانفرنس میں ہندوستان کی آزادی کا مکمل مطالبہ کرنے والے کون تھے۔ ان فرقہ پرست فسادی سے پوچھو کہ بتاؤ تحریک ریشم رومال کا بانی کون تھا، بتاؤ
تاثیر مالٹا کون تھا؟ بتاؤ الہلال کے ذریعہ انگریزوں کو للکارنے والا کون تھا؟ بتاؤ الہلال کے ذریعہ انگریزوں کو للکارنے والا کون تھا؟ بتاؤ کراچی کی عدالت میں کفن ساتھ لے جانے والا کون تھا؟ ان فرقہ پرست فسادیوں سے پوچھو، کیا تم محمود الحسن دیوبندی کو بھول گئے؟ کیا تم شیخ الاسلام حیر مولانا حسین احمد مدنی کو بھول گئے؟ کیا تم پاکستان کے ٹیکوں کو اڑانے والے شہید عبدالحمید کو بھول گئے؟ کیا تم شیر محسوب ٹیپو سلطان کو بھول گئے؟ کیا تم مولانا ابو کلام آزاد کو بھول گئے؟ مسلمانوں، ان فرقہ پرستوں نے تمہاری ان احسان فراموشوں نے تمہاری قربانیاں بھلا دی، نفرت و عداوت نے ان کے ذہن و دماغ کو سوچنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا، ورنہ وطن کا چپا چپا ہمارا احسان مند ہے۔ مسلمانوں، تم نے اس دیش کو گہوار امن بنایا تھا، مرکز علم و فن بنایا تھا، اس دیش کو عدل و انصاف سے روشناس کرایا تھا، اسلامی زیور تمدن و تہذیب سے سجایا تھا، تاج محل کی خوبصورتی سے نوازا تھا، لال قلعے کی عظمت سے اس کی شان میں اضافہ کیا تھا، قطب مینار کی بلندی سے اس دیش کا معیار بلند کیا تھا۔ مسلمانوں، تم نے اس دیش کو دولت و ثروت سے مالا مال کیا تھا، اور جب وقت پڑا تو اپنی لہو کا دان دے کر ہندوستان کو عیار انگریزوں سے آزاد کرایا تھا۔ اب میں اپنی بات کو ان اشعار کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ ہندوستان کو آزادی جن سے ملی وہ شخص ایک مسلمان تھا، ہندوستان کو آزادی جن سے ملی وہ شخص ایک مسلمان تھا، دیا جس نے ہند کو تاج محل وہ شخص ایک مسلمان تھا، شروع جس نے کیا ہند میں لڑائی جنگ آزادی کی وہ شخص ٹیپو سلطان ایک مسلمان تھا، جہاں لہراتا ہے اپنا ترنگا بڑی شان سے، کیا جس نے وہ تعمیر وہ لال قلعہ وہ شخص ایک مسلمان تھا، سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا، دیا جس نے یہ ترانہ وہ شخص ایک مسلمان تھا۔ میرے دشمن اسلام کو یہ شعر بھی سنا دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ ابھی وقت خراب ہے اس لیے جھکتا جا رہا ہوں، ابھی وقت خراب ہے اس لیے جھکتا جا رہا ہوں، جب دماغ خراب ہوگا تو پل پل کا حساب لوں گا۔ اگر تم نے میرے اتحاد کو مٹانے کی کوشش کی تو میں تمہارے آنے والے کل کے مٹا دوں گا۔ وآخر دعوانا